الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف آج ہم ریزیوم کریں گے باذن اللہ۔ ایک بریک آ گیا تھا، میں نے اسٹوری پہ اپڈیٹ کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ لوگوں کے مجھے میسیجز ملے، تو ان شارٹ کووڈ کی وجہ سے یہ اتنا گیپ آ گیا، بٹ الحمدللہ اللہ کا بہت آسان ہے کہ سب خیریت ہے اب۔ تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اس کو ریزیوم کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، انشاءاللہ اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے باذن اللہ۔ تو لاسٹ جو ویڈیو میں بات ہوئی تھی، اس سورہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ کس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی۔ عام الحزن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا ایموشنلی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل سپورٹ تھی اس وقت، ان کے چچا حضرت ابو طالب، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس ٹف پیریڈ کے اندر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ عام الحزن کے علاوہ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ جو قریش کے جو لیڈرز تھے، جو پولیٹیشنز تھے وہاں پہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اب کوئی بھی جو کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، ہیومن ہسٹری کے اندر یہی رہا ہے، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے اور اس کا وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اسی پہ پبلک اوپینین بلڈ ہوتی ہے۔ یعنی وہ جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو پولیٹیشنز تھے، ان کی کوشش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہے تھے اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح پبلک اوپینین ان کے اگینسٹ آ جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں خاموشی سے، جو ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے ہر معاشرے کے اندر، وہ ان کا میسج جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی سچائی تھی۔ اور اسی چکر میں وہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کا ٹائٹل دیتے تھے کہ معاذ اللہ ان پہ جن چڑھا ہوا ہے، یا اور ان کو کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لا رہے ہیں۔ اور قرآن بڑے تواتر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں آ کے آپ کو کہتا رہے گا، بتاتا رہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی دور میں یہ جو مکہ کے جو پولیٹیشنز تھے، یہ گئے یثرب کے اطراف میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے، ان سے جا کے انہوں نے ڈسکشن کی کہ تم لوگوں کے پاس کیونکہ نبیوں کی بہت بڑی ہسٹری ہے، تو تم ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم ان کو ایکسپوز کر دیں، یہ ثابت کر دیں لوگوں کے اندر، یہ رائے ہو جائے کہ یہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے پاس وہ نالج نہ ہو، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں تو ان کے پاس وہ نالج ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کوئی ایسے مشکل سوالات بتائیں کہ وہ پھنس جائیں معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے یہودی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے جا کے کہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کیسے پہنچی، مصر میں کیسے آباد ہوئی۔ اب اپنی طرف سے ان کے یہ بہت ٹیکنیکل سوال تھے، اور قرآن اب تک جتنا بھی اترا تھا وہ سائلنٹ تھا ان چیزوں پہ، اور قریش کو لگ رہا تھا، ان کے پولیٹیشنز کو لگ رہا تھا کہ ہاں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ یوسف ریویل کی تو اس نے دونوں چیزیں ریزولو کی، نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتائیں، ان کے سوالات کے جواب دیے کہ بنی اسرائیل ہاؤ ڈڈ دے اینڈ اپ ان ایجپٹ، یہ سوال کا جواب بھی دیا، یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کا جرنی کیا ہے، یوسف علیہ السلام کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اور آن دا سیم ٹوکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایموشنل ڈیفیکلٹیز تھی، ایموشنل ٹراما تھا، اس کو بھی ہیل کیا۔ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، ان کو وہاں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کو ٹارچر میں سے گزرنا پڑا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس سورہ کے اندر سے ان کے لیے بہت ساری جو ایک موٹیویشنل ایلیمنٹ تھا وہ ان کو ملا، بگر پکچر پرسپیکٹیو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ صورت کہیں نہ کہیں یہ دو کام کر رہی ہے، ایک ایموشنل ہیلنگ، انڈرسٹینڈنگ آف دا بگر پکچر، اور دوسرا آن این انٹلیکچوئل لیول وہ جو سوال آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کون ہے اور بنی اسرائیل مصر میں کیسے سیٹل ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔
تو اس کی جو پہلی آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا تھوڑا سا اس میں سے مختصر سا ہم ریمائنڈر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں جو مین اسٹریم قول ہے کہ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک سورت کا نام ہوتا ہے۔ تو ارسپیکٹو آپ کسی بھی اوپینین پہ جائیں گے، باٹم لائن یہ کہ اس کا جو ایکچوئل مطلب ہے، جو ایکچوئل کریکٹس ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف سورت کو شروع کرتے ہوئے یہ حروف المقطعات سے شروع کرتے ہیں، اور ایک اسکالرلی اوپینین ہے جو کہ مجھے کافی سالڈ لگتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا علم تمہیں اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ سو دیز broken letters they are one of them۔ تو وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے انسان کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ عاجزی آ جائے، انسان ہمبل ہو جائے، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ الفاتحہ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت ریویل کی تو سورہ البقرہ قرآن کے اندر پہلی سورت فاتحہ کے بعد، جو اس کا اب آرڈر ہے، اور سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ تو ہدایت کا پہلا سٹیپ جو یہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو علم ہے نا ہمارے پاس، وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں، انسان کے پاس بڑا لمیٹڈ سا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا انسان کو علم دے دیا۔ تو ہمیشہ ہم کہیں پہ بھی پہنچ جائیں، کتنی بھی پی ایچ ڈیز کر لیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں انواع ترقی کر لیں، رائٹ، دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ ان دس ورلڈ جو کہ ہمیں نہیں معلوم ہوگی، ان دس یونیورس ان فیکٹ۔ تو یہ جو حروف المقطعات ہیں، یہ ہمیں پہلے ان دا فرسٹ پلیس ہی ہمیں ہمبل کر دیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ نہیں معلوم، تو ہمیں ڈپینڈ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پہ بہت ساری چیزوں پہ۔ دوسرا، پھر جب آیت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو کتاب ہے، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو کہ مبین ہے۔ کتاب المبین، یہ اس کی صفہ ہے۔ اس کتاب کی صفہ کیا ہے کہ یہ کلیئر کرتی ہے چیزوں کو، کلیریفائی کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ آج کا ریمائنڈر اسی چیز پر ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ یہ چیز واضح کر کے دے ہم کو۔ کیا واضح کرتی ہے؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح کرتی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق واضح کرتی ہے، ڈاؤٹس کو کلیئر کرتی ہے۔ تو اگر یہ کتاب ہمارے ڈاؤٹس کلیئر نہیں کر رہی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، یا ہمارا اپنا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے۔ آپ قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھیں گے، آپ اس میں اسٹرگل کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اس کا فہم آپ کو عطا کرے۔ ایک صورت نہیں سمجھ آ رہی، دوسری میں کنٹینیو کریں، تیسری میں کنٹینیو کریں گے، آپ کے آنسرز ریزالو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کس چیز میں واضح کرتی ہے؟ ہدایت سے ریلیٹڈ، کیونکہ قرآن یہ ہمیں اس کا سکوپ سمجھنا ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی ہمیں ٹیکنالوجی پہ پریچنگ نہیں کر رہی، قرآن ہمیں گائیڈنس کے لیے آئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، گائیڈنس کے لیے آئی ہے کہ اس دنیا میں آ کے ہمیں کیا کرنا ہے، اچھے اور برے میں کیسی تمیز کرنی ہے، اور موت کے بعد ہمیں کن سوالوں کے جواب دینے، اور اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ، کہ آپ آخرت سے شروع کریں گے۔ جب مجھے مر کے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا جا کے، تو مجھے اس بڑے دن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ تو میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لاؤں، کیا چیزیں صحیح کروں کہ میری زندگی صحیح ہو جائے، تو اس کے لیے یہ گائیڈنس ہے، اور وہاں وہ کلیئرٹی دیتی ہے۔ زندگی کے اندر اگر کلیئرٹی آ جائے، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری زندگی کا پارٹ جو ہے نا، کنفیوژن کے اندر، ڈاؤٹس کے اندر، رانگ آئیڈیاز کو چیز کرتے ہوئے، فلف کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور جب عقل آتی ہے، جب سمجھ آتی ہے، تو ایٹ ٹائمس بہت ساری چیزیں، بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کلیئرٹی آف پرائیورٹیز جو ہے نا زندگی کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کتاب اسی لیے آئی ہے کہ یہ ہمیں
ہماری پرائیورٹیز کو کلیریفائی کر دیتی ہے. جو ڈاؤٹ، کوئی کلاؤڈڈ تھنکنگ ہو نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایٹ ٹائمس ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو کہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، جو ہمیں آگے چلنے نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارا راستہ روک لیتے ہیں، ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہمارے دل کو بوجھل رکھتے ہیں، ہمیں کمپلیکس میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ تم یہاں کیوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ تم آگے جا کہاں رہے ہو. تو جب یہ تین چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا تو پھر زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. ہر چیز کی اپنی ویلیو خود آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ کس چیز کو کتنی ویلیو دینی ہے. اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کو کتنی امپورٹنس دینی ہے، اور لوگوں میں بھی پرائیورٹیز ہیں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو کتنی پرائیورٹیز دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں، اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کلیریفائی کر دیتے ہیں. تو اس صورت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ آیتیں ایسی ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ جو آیتیں ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو صورت ہے یہ مبین ہے، یہ کلیریفائی کرنے کے لیے آئی ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ قرآن آیا ہے کلیریفائی کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، ان سمپل ورڈ یہ سمجھانے کے لیے what matters the most. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.